أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 55 اور 56 دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پچھلی آیات میں ہم متقین کے لیے کس کس قسم کے انعامات ہوں گے جنت میں، کس کس قسم کی نعمتیں انہیں دی جائیں گی. پہلی چیز جو فرمائی گئی تھی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا ہمیشگی کے باغات، اور مفتحتاً لہم الابواب، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اس پر ہم نے وضاحت کے ساتھ بولا تھا، یہ عزت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو عزت دینا کہ دروازہ کھلا ہو، اسے کھولنا نہ پڑے. پھر ان کے لیے مختلف قسم کے میوے کثرت کے ساتھ، قسم قسم کے میوے، اور پھر بہت زیادہ باحیا شرمیلی بیویاں پورے، ان کی جو ہم عمر ہوں گی، ہم خیال ہوں گی، ہم مزاج ہوں گی. فرمایا اس دن کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ ایسا ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. یہ انعامات ختم نہیں ہوں گے، یہی راحت، یہی عیش، یہی سامان تمہیں ملے گا، اور ابداً ابدا آپ کو ان باغوں میں رہنا ہوگا. فرمایا آج والی آیت ہے ہاذا، یہ جو تم نے سنا یہ سب کس کے لیے تھا؟ متقین کے لیے تھا. یہ سب انعامات، یہ سب نوازشات جو ہوں گی کن کے لیے ہوں گی؟ متقین کے لیے. اب رہے طاغین، وَإِنَّ اور بے شک لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے لَشَرَّ مَآب بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. پہلے کہا تھا حسن مآب، للمتقین کیا تھا؟ حسن مآب. جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. تصور بھی ہم نہیں کر سکتے وہ کتنا اچھا ٹھکانہ ہے. اب ان کے مقابلے میں طاغین، طاغی کی جمع ہے. طاغی ہوتا ہے سرکش، نافرمان، باغی، جو اللہ کے احکامات کی کوئی قدر نہ کرے. اذان ہوتی ہے وہ گھر چلا جائے گا، قرآن کلاس ہوگی، قرآن پڑھایا جائے گا، کوئی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا. کھیل میں مصروف، غیر ضروری کام مصروف رہے گا، اور جو چاہے گا کرتا پھرے گا، اللہ کی ہدایات کو پس پشت ڈالے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈالے گا. فرمایا بے شک جو طاغین ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. معلوم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم، وہ ہے جہنم. جہم سے ہے جہنم، جہاں اندھیرا ہوگا. عذاب الگ بات ہے، آگ ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا. جہنم یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے. مہاد بیڈ کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں، بہت ہی برا بچھونا ہے. اور کہاں ہے وہ؟ یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. اسی اسنا میں ایک آواز سنی، سب نے دھماکہ سنا. پیارے نبی نے پوچھا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا سنا آپ نے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا جہنم کے دہانے سے، جہنم کے اوپر والے حصے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا آج سے 70 سال پہلے. 70 سال کے بعد آج وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اس کو مہاد کہا گیا ہے نا، بچھونا، جہاں جہنمی کو رہنا ہوگا. بیڈ جو ہے وہاں تک پہنچنے میں اسے 70 سال لگے. اسی کا دھماکہ ہے.
کبھی کبھی تصور کرنا چاہیے جو مینار ہے نا مسجد کا مینار، اس پر انسان کبھی چڑھتا ہے سامنے دیکھتا ہے، دیکھ نہیں پاتا انسان، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، چکر آئے گا، گر پڑیں گے، ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی کوئی ہائٹ ہو اس پر چڑھ کر ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو ذرا سوچو کہاں سے گرایا جائے گا، کہاں سے دھکا دے کر ان کو گرایا جائے گا جہنم میں، اور کتنے سالوں کے بعد وہ نیچے پہنچے گے، اور پھر وہاں پہنچ کر بھی اب کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، آگ ہوگی۔ کیا کیا ہوگا آگے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اب یہ جو طاغین ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، اسی کو جہنم کہا جاتا ہے، اور اس میں ان کو جھلسایا جائے گا۔ یصلونہا کے دو معنی ہیں، ایک تو داخل کیا جائے گا، ایک اس کے معنی ہے اسی میں وہ جھلسیں گے۔ اور فبئس المہاد، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ہاذا، یہ ہے جناب، یہ ہے جہنمیوں کے لیے۔ ہاذا فلیذوقوہ، پس اس کو چکھو۔ حمیم، یہ کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، حمیم۔ کھولتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ بہت گرم، گرکونا، فسرونا۔ حمیم و غساق، اور پیپ، غساق کہتے ہیں زخموں کا جو دھون ہو، پیپ۔ ٹھنڈا بہت زیادہ اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ جو غساق ہوتا ہے۔ اور بدبودار کوئی پینے کی چیز ہو، انتہائی بدبودار، تو انتہائی بدبودار پیپ ہوگی، زخموں سے جو بہہ رہی ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ابھی جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، پہلے یہ دی جائے گی۔ جس طرح جنتیوں کے بارے میں ہم نے نزلا من غفور الرحیم، یعنی جو مہمان جب آتے ہیں، مہمان نوازی بعد میں کی جاتی ہے، پہلے باہر کہیں بٹھا کر کوئی ٹھنڈا وغیرہ انہیں دیا جاتا ہے، پہلے جو میزبانی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو اصل چیز وہ بعد میں دی جاتی ہے۔ کہ ان کو پہلے دیا جائے گا، یعنی بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا کیا ہے، وہ اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر آپ کی میزبانی کی جائے گی۔ یہ ذرا حمیم اور غساق، ان کو ذرا چکھو۔ گرم گرم اتنا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی انتڑیاں جل جائیں گی۔ احادیث پاک میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے۔ حمیم اور غساق، وہ بدبودار پیپ اور لہو انہیں زبردستی پلایا جائے، پہلے پیو تھوڑا سا یہ، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وآخر، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہوں گی، من شکل ہی، اسی شکل میں، یعنی اسی قسم کی، اسی قسم کی اور اسی بھیانک قسم کی، یعنی بری قسم کی ہوں گی، ازواج کئی قسم کی، اور یعنی کئی قسم کے ان کو عذاب ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہ پیپ یا حمیم دیا جائے گا، نہیں، جس طرح وہاں پہلے پڑھا ہم نے جنتیوں کے بارے میں کیا ہے، فاکہۃ کثیرۃ وشراب، یعنی بہت قسم کے، کثیر قسم کے میوے اور کثیر قسم کی مشروبات، ڈرنکس، ان کے لیے بھی کہا گیا، ان کے لیے بھی کثیر قسم کی عذاب دینے والے کھانے اور عذاب دینے والے پینے ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہ گرم پانی، صرف ایک مثال دی گئی ہے، صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا اور پیپ اور لہو پلایا جائے گا۔ پھر فرمایا اس قسم کے اور بھی کئی عذاب ہوں گے، اور بھی کئی کھانے ہوں گے، اور بھی کئی مشروبات ہیں جن کو زبردستی پلائے جائیں گے۔ اب ایک اور منظر، ھذا فوج، یہ ایک جماعت ہے، مقتحم، جو گھس رہے ہیں، معکم، تمہارے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ اب آگے آگے جو ہوں گے وہ لیڈرز ہوں گے، پیشوا ہوں گے، جو جس کے پیچھے چلا ہوگا یہاں پہ، ان کے لیڈرز آگے آگے ہوں گے اور جماعت پیچھے پیچھے ہوگی۔ لیڈرز آگے جو ہے یہ آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، یہ گھس رہے ہیں تمہارے ساتھ اس میں۔ کہا دیکھو وہ فلاں جماعت آ چکی، یہ داخل اس میں ہو رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں، لا مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، فٹکار ہی فٹکار ہے۔ انہم، بے شک وہ بھی جو ہے، سال النار، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔
اب یہ سنیں گے، یہ ان کے لیڈرز بات کر رہے تھے نا کہ ان کے لیے بھی کوئی ویلکم نہیں، ان کے لیے بھی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اب وہ سنیں گے جو فالوورز ہیں، وہ کہیں گے کالو، وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تمہارے لیے لعنت اور پھٹکار ہے۔ انتم، تم ہی تھے، قدمتموہ لنا، تم ہی، قدمتموہ، تم نے ہمارے سامنے لایا اس چیز کو، یعنی یہ تمہاری ہی وجہ سے آج یہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے، تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا، یہ تمہارا ہی لایا ہوا کیا کرایا ہے کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ یہ ان سے کہیں گے تمہارے لیے لعنت، تمہارے لیے پھٹکار، یہ سب تمہارا کیا کرایا ہے۔ فبئس القرار، پس بہت ہی برا، بئس، بہت ہی برا، کتنا برا، القرار، ٹھکانہ ہے وہ، کتنی بری جائے قرار ہے وہ۔ اب وہ جو فالوورز ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ اب وہ آپس میں لڑیں گے، وہ کہیں گے کالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جو آگے لایا ہمارے لیے، ہاذا، یہ، یعنی جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، جنہوں نے ہمیں اس لائق کیا، جنہوں نے ہمیں اس جہنم کے قابل بنایا، جن کی وجہ سے ہم آج یہاں آئے ہیں، آپ کیا کریں؟ فزد ہو، آپ زیادہ کریں، عذاباً، عذاب، ضعفاً فی النار، ضعفاً ترجمہ اکثر آپ دیکھیں گے اردو میں دگنا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب دگنا نہیں ہوتا ہے، اس سے دو چند، بہت زیادہ، فی النار، جہنم میں، یعنی انہیں بہت زیادہ، ایک تو خود یہ جو گمراہ ہوئے اس کا بھی انہیں عذاب دے دی، دوسرا جو انہیں ہمیں بھی گمراہ کیا اس کا عذاب بھی انہیں دے دی۔ انہیں صرف اتنا نہیں کہ انہیں سے خود گمراہ ہوئے، بلکہ یہ تو ہماری گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی غلط راستے پہ لگایا، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ فلاں چیز میں زیادہ مزہ ہے، آؤ ادھر کیا کرنا ہے مسجد میں، ادھر بور ہو جاؤ گے، ادھر کوئی مزہ نہیں، ہماری محفل میں آؤ، وہاں کہے ہیں، وہاں کھانے ہیں، وہاں کھیل ہے، وہاں تماشا ہے، وہاں فلمیں ہیں، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں مزہ ہے۔ ان نے ہمیں یہاں سے بھٹکایا تھا، ان کو آج دوہرا عذاب دے دے۔ وقالو، اب یہاں وہ پوری گفتگو نہیں جو ہمیں پیچھے پڑی، یاد ہوگی آپ کو، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہے گا ہاں تم کہتے ہو انہیں دوہرا عذاب دو، مگر سنو، لکل ضعف، سب کو دوہرا ہی ہوگا۔ یعنی اگر ان کی دو غلطیاں ہیں، خود گمراہ ہوئے، آپ کو گمراہ کیا، لیکن تمہاری بھی دو غلطیاں ہیں، تم نے عقل سے کام نہیں لیا، تم نے رسول کی بات کو ٹھکرایا، تم نے قرآن کو ٹھکرایا، تم نے قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی، تم نے قرآن کی باتیں کرنے والوں کو، قرآن سمجھانے والوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، تم نے انہی کی طرف دھیان دیا، تمہاری بھی ایک قصور ہے، تمہارے لیے بھی دوہرا، لکل ضعف جو پیچھے ہم پڑھ چکے۔ اللہ کا وہ جواب یہاں وہ دہرایا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے، ابے کیا ہوا ہے ہمیں، لا نرا، ہم نہیں دیکھتے، رجالن، وہ لوگ، کننا نعدہم، جنہیں ہم گنتے تھے، جنہیں ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار، شریر، برے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے کہتے تھے۔ اب اس وقت وہ لوگ جو تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ مشرکین مکہ کہیں گے جنہیں ہم برا کہتے تھے، یعنی بلال، حضرت خباب، حضرت یاسر، حضرت سلمان فارسی، وہ کہتے تھے غریب لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے نکالو پھر ہم آئیں گے، ان کے ساتھ ہم کہاں بیٹھیں گے، یہ کسی قسم کے نہیں ہے۔ اب وہ فرمانے آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ہر طرف دیکھیں گے کہ یہاں تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے سب لوگ ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے بھی ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ کیوں نظر نہیں آتے تھے؟ کیونکہ وہ جہنم میں نہیں تھے، یہ انہیں برا گنتے تھے، برا سمجھتے تھے، مگر آج انہیں سمجھ آ گئی کہ برے کون تھے، برے یہ خود تھے اور سمجھ انہیں رہے تھے کہ وہ برے۔ تو فرمایا اتخذناہم سخریہ،
کیا ہم نے ان کا یوں ہی مذاق اڑا لیا تھا؟ ام یا زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری آنکھیں کج ہو گئی ہیں، یعنی ہمیں ہی نظر نہیں یہاں آ رہے، کیا ہم نے ہی غلطی کی تھی ان کا مذاق کر کے؟ شاید وہ مذاق کے قابل نہیں تھے، ہم نے ہی غلطی کی تھی ان کا مذاق کر کے، یا پھر ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہی کہیں ہوں گے۔ ان ذالک، بے شک یہ چیز جو ہے، لحق، یہ بالکل سچ ہے۔ اب اس کا آخری آیت یہ ہے، اس رکوع کی آخری آیت، فرمایا جو نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، ایک سین ہمارے سامنے رکھا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ بار بار سمجھاتا ہے، کئی طریقوں سے سمجھاتا ہے کہ سمجھو، سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھو گے تو وہاں میں نے یہ عذاب رکھا ہے، میرا جو عدل ہوگا وہ صرف اس بنا پہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں خاندان سے تھے، فلاں سے تھے، ان کو کوئی عذاب نہیں، وہاں جو ہوگا ایک معیار ہوگا، سٹینڈرڈ فکس کیا ہوگا۔ تو سنو، کہا یہ جو میں نے بیان کیا، یہ جو جہنم کا نقشہ میں نے کھینچا، اس سے پہلے جنت کا کھینچا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ ان ذالک لحق، بے شک یہ سب حق ہے، بالکل سچ ہے۔ تخاصم، باہم جھگڑنا، اہل النار، اہل دوزخ کا، یہ جو اہل دوزخ کا کی لڑائی، ان کا جھگڑنا جو میں نے یہاں بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان آیات میں ہے، کس طرح سے آپس میں لڑیں گے، لیڈرز کیا کہیں گے فالوورز کو، اور فالوورز کیا کہیں گے لیڈرز کو، کس طرح سے وہ جھگڑیں گے۔ کہا ان کا یہ جھگڑنا جو ہے یہ حق ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے، ایسا ہو کر رہے گا، لہذا پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے ہی سنبھل جائیں۔ یہ دوزخ کے نقشے جو بار بار کھینچے گئے ہیں، کئی بار اس وقت تک ہم پڑھ چکے ہیں، کبھی جنت کا وہ نقشہ، وہ سین، کبھی جہنم کا سین۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ان تمام نصیحتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع۔ السلام علیکم۔